میں نے یہ فلٹر مشین اپنے گھر کے باہر لگوا دی ہے، میں نے قربانی نہیں کی، فلٹر مشین لوگوں کے لیے لگوا دی تاکہ لوگ اس سے پانی پئیں، اور میرا دل بڑا مطمئن ہے کہ میں نے قربانی نہ کر کے فلٹر مشین لگوا دی۔ یعنی ہر ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہتے ہوئے عجیب سے لگ رہا ہے کہ جیسے ہر ایک اللہ کو لقمہ دینے کے چکر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ نے غلط حکم دے دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، نعوذ باللہ۔ ہر ایک اس چکر میں ہے اور اپنی عقل کو ایسے چلا رہا ہے کہ جیسے سب سے زیادہ عقل مند یہی ہو۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلانا جذباتی اعتبار سے کتنا مشکل کام کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیسا اپنے جذبات کو قربان کیا اپنے رب کی محبت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے امتحان ہوئے اللہ کی طرف سے، لیکن اس میں سب سے بڑا امتحان جو دل پر بہت بھاری گزرا وہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دینا۔ یہ بڑی جذباتی چیز تھی، آگ میں ڈالا جانا اتنا جذباتی نہیں تھا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دینا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، ویسے وہ بھی مسئلہ ہے ظاہر سی بات، لیکن اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر دینا یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے کہ اپنی اولاد سے آدمی کو کتنا پیار ہوتا ہے۔ اسی پیار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا ہے مسلمانوں کے لیے کہ چونکہ ان میں بہت پیار ہوتا ہے، باپ کو بیٹے سے بہت پیار ہوتا ہے، بیٹے کو باپ سے بہت پیار ہوتا ہے، اس لیے شریعت کا یہ قانون ہے کہ کسی باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں قبول نہیں اور کسی بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں۔ اگر باپ کسی چیز کی گواہی دے اپنے بیٹے کے حوالے سے تو اس کی وجہ سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بنانے والا یہ جانتا ہے، اللہ رب العزت نے تو بنایا ہے نا انسانوں کو، اسے یہ پتا ہے کہ یہ کتنے بھی نیک ہوں، کتنا بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں چونکہ اپنے بیٹے کی محبت ہے اور باپ کی محبت ہے تو ڈنڈی مارنے کے بھرپور چانس ہے تمام تر نیکی کے باوجود۔ اور پھر اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈنڈی نہیں بھی ماری تو کم از کم اتنا تو طے ہے کہ اگر باپ کی گواہی کی وجہ سے بیٹے کے خلاف فیصلہ ہو، مان کے چلو، تو باپ اگرچہ اعتراض نہ کرے اللہ کے خوف کی وجہ سے، لیکن دل تو ضرور دل ملائے گا کہ یار میری گواہی کی بنیاد پر میرے بیٹے کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان جذبات کا خیال رکھتے ہوئے پہلے یہ معاملہ صاف کر دیا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں، باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں قبول نہیں۔ عجیب و غریب رشتہ ہے۔ میں رات غور کر رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے، بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنا ستایا کہ یوسف علیہ السلام اگر تاریخ کی روایت مان لی جائے 32 سال حضرت اپنے باپ سے دور رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹوں کی وجہ سے، بجائے اس کے کہ باپ ان کے خلاف بددعائیں کرے، باپ ان کو برا بھلا کہے یا ان کو سزائیں دینے کی کوشش کرے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن کے الفاظ میں بول رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا حضرت یعقوب نے، اور وہ اس لیے ذکر کیا کہ بنیامین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس روک لیا تھا، وہ لمبا قصہ ہے، تو بنیامین کی وجہ سے یوسف کی بھی یاد آ گئی، تو یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو وہ بچے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام سے کہ ابا کب تک ذکر کرتے رہو گے یوسف کا؟ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرما او تکون من الہالکین، کہ اپنی جان دے دو گے یوسف کا ذکر کرتے کرتے، ایک زمانہ ہو گیا بھول جاؤ یوسف کو، بھول جاؤ۔ تو اس پر تو کم از کم تیش آ جانا چاہیے تھا ایک باپ کو اپنی اولاد پر، لیکن تیش نہیں۔ اتنی بڑی بات، بلکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اپنے ابا کو کہہ رہے ہیں کہ ابا ایسا لگتا ہے، مجھے کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے لیکن میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں کہ ابا ایسا لگتا ہے کہ یوسف کے غم میں آپ کے دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہے، اس لیے آپ بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اتنی سخت بات کہنے، اور وہ بچے جنہوں نے ستایا ہے، لیکن باپ کا جواب کیا ہے؟
انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. باپ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. باپ جواب دے رہا ہے، یہ نہیں کہ جواب میں جو ہے گالی دے رہا ہے باپ، یہ جواب میں بددعا دے رہا ہے. باپ کہہ رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے غم کی اور اپنے غم کی اور اپنے احساس کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، تم سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. باپ ایسی چیز ہوتی ہے. یہ رشتہ اتنا عجیب و غریب ہے، اتنا عجیب و غریب رشتہ ہے کہ آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلانا جذباتی اعتبار سے کتنا مشکل کام کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. کیسا اپنے جذبات کو قربان کیا اپنے رب کی محبت میں. پھر جب بعد میں یہ پتہ چل گیا کہ عزیز مصر خود یوسف علیہ السلام ہے، سارا معاملہ سامنے آ گیا، تو ان بھائیوں نے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ اپنے ابا سے آ کر کہہ رہے ہیں، ابا واقعی ہماری غلطی کی، ہم نے یہ ساری چال چلی تھی، یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، یوسف کو ہم نے بیچا تھا، اور یہ سارا معاملہ ہماری ذریعے سے ہوا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو یہاں پر تو یعقوب علیہ السلام کو تھوڑا سا کہہ دیتے کہ چلو دیکھا جائے گا، ایسے کہہ دیتے کہ چلو دیکھ لیں گے، ویسے ستایا تو تم نے بہت سے، چلو کر دیں گے دعا، ایسے کہہ دیتے. لیکن نہیں، چونکہ اولاد ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں بھی کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور اہتمام سے اسپیشل انداز میں دعا کروں گا، ابھی نہیں بلکہ تہجد کا جو وقت ہے، جو بڑا قیمتی وقت ہے، سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا. کس وقت؟ تہجد کے وقت میں، جو دعا کی قبولیت کا اہم وقت ہے، تاکہ تمہاری معافی یقینی ہو جائے، یقینی ہو جائے. باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ جب یہی باپ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہا ہوگا، اور پھر چھری بھی ایسی نہیں کہ چھری نہیں چل رہی ہے تو چھری پر غصہ ہو رہا ہے کہ چل کیوں نہیں رہی ہے، کیا گزری ہوگی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر، کیسے تل ملایا ہوگا دل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی تھے، انسانی جذبات، بلکہ نبی کا دل تو اپنی قوم میں سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے، بڑا رحم کھانے والا دل ہوتا ہے نبی کا دل. اور پھر اولاد کا مسئلہ ہے، کیا گزری ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. لیکن افسوس اس بات پر اتنا ہوتا ہے، کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی اب ایسے کچھ سائنٹسٹ پیدا ہو گئے ہیں اور کچھ ایسے عقل مند پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا کرم خان سمجھتے ہیں. اور یہ کون لوگ جنہوں نے اسکول کا دروازہ تک نہیں دیکھا وہ حرکتیں کر رہے ہیں. پڑھا لکھا آدمی کچھ ایسی حرکتیں کرے تو چلو کچھ نہ کچھ بنتا ہے، حالانکہ تو بنتا تو اس کے لیے بھی نہیں ہے. جنہوں نے اسکول کا دروازہ نہیں دیکھا، ساری زندگی گھاس چھلائی میں اور ڈھلائی میں اور جو ہے عدد بنانے میں گزر گئی، اور باتیں کیا کر رہے ہیں. فیس بک پر ایک نے پچھلے سال میسج لکھا تھا کہ بھئی میں نے یہ فلٹر مشین اپنے گھر کے باہر لگوا دی ہے، میں نے قربانی نہیں کی، فلٹر مشین لوگوں کے لیے لگوا دی تاکہ لوگ اس سے پانی پئیں، اور میرا دل بڑا مطمئن ہے کہ میں نے قربانی نہ کر کے فلٹر مشین لگوا دی. ہر ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہتے ہوئے عجیب سے لگ رہا ہے کہ جیسے ہر ایک اللہ کو لقمہ دینے کے چکر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ نے غلط حکم دے دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، نعوذ باللہ. ہر ایک اس چکر میں ہے اور اپنی عقل کو ایسے چلا رہا ہے کہ جیسے سب سے زیادہ عقل مند یہی ہو. طرح طرح کی باتیں کہ بھی اتنی لاکھ جانور قربان ہوتے ہیں، بتاؤ ان پیسوں کو اکٹھا کر کے کتنی یتیم بچوں کی شادی ہو جائے گی، کتنی یتیم بچیوں کی شادی ہو جائے گی. لیکن یہ والا کھوپڑا وہاں نہیں چلتا جہاں چلنا چاہیے. میں جان بوجھ کے لفظ کھوپڑا بول رہا ہوں، یہ کھوپڑا وہاں نہیں چلتا جہاں چلنا چاہیے. ایک عالم سے کسی نے کہا کہ یہ تبلیغی جماعت والے بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، بتاؤ اتنا خرچ ہوتا ہے کہ ایک اجتماع کے خرچ پر ایک پوری یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے، بلکہ کئی یونیورسٹیاں قائم ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے بڑا شاندار جواب دیا، بولے چلو یہ تو بعد میں سوچیں گے، پہلے اس کے علاوہ ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ مسلمان روزانہ جتنا داڑھی چھیننے پر خرچ کر رہا ہے، روزانہ کے اعتبار سے یہ روزانہ خرچہ جمع کر لیا جائے، روزانہ ایک یونیورسٹی قائم کرنا میری ذمہ داری ہے. اس خرچے کو اکٹھا کر لو، کوئی کچھ مت کرو،
نہ یہ اپنے خرچے کم کریں، نہ اے بیچیں، نہ جو ہے ایسی کاریں بیچیں، اور نہ جو ہے اپنا اسٹینڈرڈ ہلکا کریں، نہ بس اتنا کر لیں کہ جو داڑیاں چھیل رہے ہیں نا روزانہ چھلائی کر رہے ہیں، یہ چھلائی ختم کر دیں اور اس پیسے کو اکٹھا کر کے یونیورسٹی بنا لیں روزانہ. یہاں نہیں آئے گی یہ بات سمجھ میں. ابھی غازی آباد سے ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے، آپ لوگوں نے بہت ساروں نے دیکھی بھی ہوگی، کہ وہ ایک داڑھی والا آدمی کہہ رہا بڑے دھڑلے تھے 1 کروڑ 1,11,000 BMW کار دی گئی ہے، اور بعد میں اس کو تنبیہ کی گئی تو بولے یہ اس لیے دی ہے باپ نے کہ یہ غریب ہے. تو غریب ہے تو ایسا دھڑلے سے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو بھیک کی طرح دو نا. اگر غریب سمجھ کے دیا ہے تو بھیک مانگ رہا ہے نا وہ داماد، وہی سمجھ کر کے دو. لیکن یہ سب بکواس ہے. یہاں پر کسی کو نہیں سوجے گی یہ بات کہ 1 کروڑ روپئے میں کتنی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے، کتنی یتیم بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جاتے ہیں اس 1 کروڑ روپے میں. یہاں کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور افسوس یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جتنے لوگ ہیں کوئی برا نہیں کہہ رہا، واہ 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 کیا بات ہے. اور معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں، دل ہمارا بھی یہی کہہ رہا ہے، کیونکہ عمل ہے ہمارا بھی ایسے. جنہوں نے اس ویڈیو پر کمنٹ کیے ہیں اس کے غصے کے، وہ اس نے کمنٹ نہیں کیے کہ صاحب اس نے غلط کیا ہے، نہیں، وہ کمنٹ اس لیے ہیں، وہ مروڑ یہ بات ہے، دل میں مروڑ یہ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کاش میرے پاس ہوتے تو میں بھی ویڈیو بنواتا اور میری ویڈیو بھی وائرل ہوتی. واہ واہ کرتے لوگ. مروڑ یہ ہے اصل. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ مروڑ اس لیے ہے کیونکہ ہم بھی تو کر رہے ہیں نا یہ کام. کتنے ہیں ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنی بیٹی کو جہیز، پہلی بات تو جہیز دینا کوئی کام تھوڑی ہے، بلا وجہ کی بات ہے، لیکن چلو دے بھی رہے ہو تو کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ بغیر دکھا دیا ہو باقاعدہ ہوٹل میں سجایا جاتا ہے، بینکٹ ہال میں سجایا جاتا ہے اسے، اور فہرست بنائی جاتی ہے کہ یہ چیزیں دے رہا ہوں. وہاں کسی کے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بھئی یہ اس میں کم کر کے تھوڑا سا غریبوں کی مدد کر دو، لاؤ فلٹر پانی لگوا دو، گرمی ہو رہی ہے فلٹر مشین لگوا دو. وہاں یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. سمجھ میں آئے گی تو لے دے کر کے قربانی پر. بھائی میں قربانی نہ کر کے اور میں جو ہے فلٹر مشین لگوا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پانی ملے. یہ زبردستی کی باتیں ہیں. اللہ رب العزت کے یہاں اس بات کا بھرپور وہ ہے خطرہ کہ ہمیں اس سوچ کی وجہ سے ہماری نمازوں کے باوجود، ہمارے روزوں کے باوجود اعتراض اللہ رب العزت کو بالکل برداشت نہیں ہے. آدمی گناہ کرے، گناہ کر کے توبہ کر لے، اللہ رب العزت کے ہاں معافی ہے. لیکن اللہ سے ٹکرانے پر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم آپ نے کیوں دیا ہے، ہمارے تو سمجھ میں نہ آ رہا. یعنی اللہ رب العزت سے تو سوال ہے، اور جو اپنے جیسے انسان ہے ان سے کبھی سوال نہیں کرے گا. ڈاکٹر سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ نے یہ ٹیبلٹ کیوں لکھ کر کے دیا، مجھے پوری اس کی تھیوری بتاؤ، کون سی کتاب میں یہ لکھا ہوا. انجینئر سے کوئی سوال کرتا ہے، وکیل صاحب سے کوئی سوال کرتا ہے، وہاں ماننے کے لیے تیار ہے. اور رب العالمین جو پیدا کرنے والا ہے ہمارا اور ہمیں ساری نعمتیں دینے والا ہے، وہاں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ سمجھ رہا ہے کہ میں تو سوال کروں گا. سوال سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو سوال کرنے کا تو شوق ہی اتنا ہے. جب اپنے باپ کا علاج کرانے کے لیے لے کر گیا ہے کینسر کا، تو پہلے کینسر کی پوری تھیوری سمجھ اٹھتے ڈاکٹر سے، پھر ہمارے سمجھ میں آ جائے گی بات. وہاں بھی سوال نہیں ہے، وہاں تو سوال دور کی بات ہے. اگر وہ چھڑے مار رہا ہے نا ڈاکٹر، گردے نکال کے بیچ رہا ہے، وہاں پھر بھی اعتراض نہیں ہے. یہ تھیوری سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. مرے ہوئے مریض کا علاج ہو رہا ہے ہاسپٹل کے اندر، پھر بھی یہ منہ نہیں پھوٹ رہا یہ کہنے کے لیے کہ بھئی ہمارے مریض دنیا سے جا چکا، لا ہمارے حوالے کر دو. نہ وہاں نہیں پھوٹے گا منہ. کیوں؟ ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب. اور یہاں اللہ ہی کی تو بات ہے. کیا ہو گئے ہم لوگوں کو، کدھر چل جا رہے ہیں ہم لوگ کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے تو کچھ بھی اعتراض کر لو، پتہ چلے گا قیامت کے دن. یہاں تو اللہ رب العزت نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ یہاں تو اعتراض نہیں، اس سے بھی آگے کا کوئی کام کر دے گا، اللہ کی شان میں گستاخی بھی کر دے گا تو یہاں تھپڑ نہیں لگے گا، یہاں زمین نہیں دھسے گی. کبھی کبھی ہو جائے الگ بات ہے. یہاں تو ایسا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اوزاریں ڈھیل دے دی جائے کہ جس دن گستاخی کرے اسی دن کہیں سے 1 کروڑ روپئے مل جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اسی دن سے مالدار ہونا شروع ہو جائے، اسی دن سے جو ہے گلچھرے اڑانا شروع ہو جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے دنیا کے اندر. لیکن جب پکڑ آئی اللہ کی طرف سے جو کہ آنا طے ہے، اگر دنیا میں نہیں آئی تو اسرائیل والی پکڑ تو طے ہے، یہ تو ہر ایک کے لیے طے ہے. جب پکڑ شروع ہوگی تو پھر ہمارا بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اس طرح کی باتوں سے ہم دور رہیں.